بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مومنہ۔ پہلے کو آج میں آپ کے ساتھ کچھ واقعات شیئر کروں گی۔ ایک واقعہ تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، بہت جلد تمہاری قوم کے اوپر قحط سالی آنے والی ہے، تو اپنے لوگوں کو اس سے آگاہ کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ بہت جلد ہم پر قحط سالی آنے والی ہے، تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے تیار رہیں۔ لوگوں کو جب پتہ چل گیا کہ قحط سالی آنے والی ہے، انہوں نے سب لوگوں نے گھروں میں سوراخ کر لیے تاکہ ساتھ والوں کے متعلق ان کو پتہ چلتا رہے کہ ان کے پاس کچھ کھانے پینے کو ہے یا نہیں، اور تاکہ ہم ان کی مدد کر سکیں۔ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو ہم اس کی مدد کر سکیں۔ پھر کافی عرصہ گزر گیا، قحط سالی نہیں آئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، آپ نے فرمایا تھا ہمارے اوپر قحط سالی آنے والی ہے، تو اب تک کیوں نہیں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہاری قوم نے خود ایک دوسرے کا خیال رکھنا شروع کر دیا، ایک دوسرے پہ رحم کرنا شروع کر دیا، تو میں تمہاری قوم پر رحم کیوں نہ کروں؟ پھر میں کیسے ان پر ظلم کر سکتا ہوں کہ ان پر قحط سالی آ جائے، جو خود سے انہوں نے پہلے سے سوچ رکھا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، انہوں نے ایک دوسرے کا خیال کیا ہے، ان پر رحم کرنے کا سوچ لیا ہے۔ تو جب انہوں نے سوچ لیا ہے تو پھر میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں کہ میں ان پر ظلم کروں، قحط سالی نازل کروں؟ پہلے کوئی اچھی سوچ بھی انسان کو مشکل سے بچا لیتی ہے، اور ایک غلط سوچ ہمیں مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ جیسے کہ لوگوں میں ایک بات مشہور ہے کہ شام کے وقت جھاڑو لگانا غلط ہے، اور مجھے بھی کچھ عرصہ پہلے تک تو یہی تھا کہ واقعی شام کے وقت گھر پہ جھاڑو نہیں لگانا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ عصر کے بعد جھاڑو لگانا یا صفائی کرنا منع ہے، سورج ڈھل جانے کے بعد جھاڑو لگانا بدقسمتی لاتا ہے، عصر کے بعد یا مغرب سے پہلے اگر گھر میں جھاڑو لگایا جائے تو تنگ دستی پیدا ہو جائے گی اور رزق میں کمی ہو جائے گی۔ مغرب کی نماز کے بعد جھاڑو لگانے سے گھر میں فاقے شروع ہو جائیں گے۔ پہلے کو شام کے وقت جھاڑو نہ لگانے سے متعلق عقیدہ خالصتاً ہندوؤں کا ہے، چونکہ ہندو دھرم کے مطابق شام کا وقت ان کی لکشمی دیوی کے آنے کا وقت ہوتا ہے، تو سورج ڈھل جانے کے بعد جھاڑو لگانے سے لکشمی دیوی ناراض ہو جاتی ہے اور وہ گھر میں داخل نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے گھر والوں کے اوپر بدقسمتی آتی ہے۔ کچھ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ شام یا رات کے وقت جھاڑو لگانے سے منفی اثرات یا بری قوتیں گھر میں داخل ہو جاتی ہیں۔ پہلے کو ہمارا مذہب اسلام کہتا ہے صفائی نصف ایمان ہے۔ اپنے گھر کو، اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو ہمیشہ صاف رکھیں، جب جس ٹائم ضرورت ہو اسی وقت صاف کر لیں، کیونکہ جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں شیطان کا بسیرا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں جب بجلی نہیں ہوتی تھی اور دیا وغیرہ جلایا جاتا تھا، تب گھر کے بزرگ کہتے تھے کہ شام کے وقت جھاڑو نہ لگائیں، اس بنا پر کہتے تھے کہ کہیں گھر کی کوئی قیمتی چیز اندھیرے کی وجہ سے کچرے کے ساتھ باہر نہ چلی جائے، یعنی کہ وہ بندش نہیں تھی، ایک احتیاط تھی روشنی کم ہونے کی وجہ سے۔ پہلے کو کہا جاتا ہے کہ جب پاکستان نہیں بنا تھا تو ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہتے تھے، جس کی وجہ سے ہندوؤں کی بہت ساری چیزیں مسلمانوں نے اپنا رکھی تھی، کیونکہ لوگ اتنا پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، اس لیے انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں، اور وہی چیز نسل در نسل چلی آ رہی ہے، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے منع کیا ہوا ہے۔ پہلے کو بات صرف اتنی سی ہے، اگر ہم قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں تو ہماری بہت ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ ہم لوگ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، ہم عربک میں پڑھی جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہے۔ جب ہم مطلب نہیں سمجھیں گے تو ہماری مشکلیں کیسے دور ہوگی؟ ہمارا مذہب جو ہے اس میں سختی کسی چیز میں نہیں ہے، ہمیں بہت ساری اللہ تعالیٰ نے جو ریلیف دے رکھا ہے بہت ساری چیزوں میں۔ اگر ہم نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ جائیں، اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لیں، لیکن جو چیزیں فرض ہیں وہ کرنی ہیں، لیکن اس میں اتنی سختی نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت نرمی دی ہوئی ہے ہمیں۔ ہم لوگوں نے اپنے اوپر خود مختلف چیزیں مسلط کر رکھی ہیں کہ جھاڑو نہیں لگانا، فلاں دن کو سفر نہیں کرنا، فلاں دن کو یہ نہیں کرنا، بلیک کپڑا نہیں پہننا، بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے پلیز باہر نکلیں، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، احادیث کو پڑھیں، اگر پڑھ نہیں سکتے تو پھر ویڈیوز دیکھ لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کے نالج میں اضافہ ہو اور ہماری بہت ساری جو مشکلیں ہیں وہ ان چیزوں سے دور ہو جائیں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔